ماشاءاللہ یہ تھے ملک نیپال کے عظیم رہنما آل رسول حضرت علامہ سید غلام حسین صاحب قبلہ مدث ظلہ نورانی، جو ایک مضبوط تنظیم کے سربراہ ہیں، اور آپ نے دیکھا جو کارروائی نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ یقیناً آج حضور اشرف ملت ہمارے درمیان تشریف لائے اور حضرت علامہ سید غلام حسین صاحب کی جو کارنامہ ہے، جو آپ کے کارنامے ہیں، سن کر کے کافی خوش ہوئے، اور حضرت کا خوش ہو جانا ہی یہ دعا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب بلا تاخیر ہم آئے اپنے قائد اہل سنت، شیخ الہند، مجدد تعلیمات اشرفیہ، شہزادہ مخدوم سمنا، نبیر سرکار کلا، حضور اشرف ملت مدث ظلہ نورانی کے ناصحانہ کلمات کو سماعت کریں۔ آئیے ہم اور آپ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، شیخ الہند، اولاد غوث اعظم، نبیر سرکار کلا۔ اب آئیے ہم اپنے قائد کے ناصحانہ کلمات کو نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں۔ میں حضور سے گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضران ملت اسلامی، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ آج بہت زمانے کے بعد اسٹیج پر جو بات ہوئی اس سے میں بے پناہ خوش ہوا۔ جس گفتگو کا میں اکثر اسٹیج پر انتظار کرتا ہوں، کاش کہ ہمارے علماء، ہماری جماعت کے ذمہ داروں کی جانب سے کچھ ایسی بات کی جائے جس پہ دل خوش ہو جائے۔ کافی عرصے کے بعد راشٹریہ علماء کونسل کی جانب سے میں اسٹیج پر بے پناہ خوش ہوا۔ یہی جذبہ، یہی فکر، یہی سوچ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی آباد ہیں، وہاں کے ذمہ دار یعنی علماء، مشائخ اور دانشور طبقے کے درمیان اتنی مضبوط بانڈنگ تیار کی جائے
इस तरह के काम जो हमारी कौम, हमारी मिल्लत की जरूरत है, उसे पूरा किया जा सके। और अच्छी तरह से एक बात जान लीजिए, सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू से नारे तो लगवाए जा सकते हैं, लेकिन कौम व मिल्लत का कोई खास फायदा नहीं होता। जलसा खत्म, बात खत्म। तो ये हमारे जलसे, ये इंटरटेनमेंट की महफिलें नहीं हैं, ये जलसे मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जलसे गौर व फिक्र करने के लिए। ये जलसे इसलिए हैं कि जो बात आप नहीं जानते हो, इज्तिमाई तौर पर उन बातों को आप तक पहुंचाया जाए। तो ये उलमा मशाइख जो दरमियान में आते हैं स्टेज के ऊपर, वो इसलिए आते हैं कि आपको कुछ बता सके जो आपकी जरूरत है, आपके मुस्तकबिल की जरूरत है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जरूरत है। अच्छी तरह से इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की याफ्ता कौम नहीं कहलाती जब तक कि उस कौम का एक एक फर्द तालीम याफ्ता ना हो जाए। इल्म वो दौलत है कि अगर सारी दुनिया के चोर इकट्ठा हो जाए और सारे डकैत आपस में मुआहदा कर लें कि मुझे इसे चुराना है, आप जंगल में अकेले हो, चुरा नहीं पाए। आप चलता फिरता खजाना बन जाते, चलता फिरता खजाना। ये है इल्म की दौलत जो कोई छीन नहीं सकता। और ऐसी दौलत दुनिया में आप पूरी जिंदगी रोजाना लाखों रुपया कमा लो, रोजाना, और चाहो उसे खर्च करना, फिर एक बार रुक जाओ कि मैं इसे खर्च करना चाहता हूं, खर्च हो जाएगा, बड़े आराम से खर्च हो जाएगा। मेरे पीरो मुर्शिद ने एक बार मुझे 50,000 रुपया दिया, कहा मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ठीक है, ले लिया। पीर दे, कुछ भी दे, पीर डांट दे तो भी सराखों का, पीर झिड़क दे वो भी सराखों की। वो सब फूल है दोस्त, तो कुछ और नहीं है, दुआएं हैं, सब फूल है। कोई चोट नहीं लगती उससे, सिर्फ खुशी मिलती। दे दिया उन्होंने, मैंने ले लिया। लेने के बाद कहा हुजूर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ क्या कहना चाहते। मैं कहा हजरत ये जो आपने दिया है मुझे, मैं 1 घंटे में इसे खर्च कर सकता हूँ, फिर तो मैं खाली हाथ दूंगा। मुझे वो दौलत दीजिए कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, वो खत्म ना हो, क्योंकि आपका पोता हूं और इसी शनाख्त के साथ दुनिया में रहना चाहता हूं कि मैं सरकारे कला का अशरफ हूं। मैं इस हैसियत से जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आपका हाथ कभी ऐसे हुआ तो मैं चाहता हूं कि आपके पोते का हाथ कभी ऐसे हो। मैंने देखा है आपका हाथ हमेशा ऐसे रहा, और दोनों हाथ मैं भी चाहता हूं मेरे हाथ भी ऐसे ही हो, बांटने वाले। तो दुआ किया, मालूम क्या, अल्लाह तुम्हें इल्म की दौलत से नवाजे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही एक ऐसी दौलत है इल्म, जिसे दोनों हाथों से कोई बांटे कभी खत्म नहीं हो सकता, बढ़ता जाता है। हमारे सूफी साहब आपके दरमियान तशरीफ रखते हैं, आज उम्र के उस हिस्से में हैं जिसमें कहा जाता है कि 50 साल इल्मी खिदमत। खत्म हो गया इल्म? बोलो नहीं ना, हमें बढ़ रहा है। अगर इनके इल्म के बढ़ते हुए देखना है ना, तो इनके सारे शागिर्दों को इकट्ठा कर दो। 10 साल पहले कुछ थे, 10 साल बाद कुछ और 10 साल बाद और कुछ और। ये बढ़े हैं, घटे नहीं है।
یہ جتنا بانٹتے جاؤ یہ بڑھتا جاتا ہے۔ آج 650 سال ہو گئے سرکار مخدوم سمنا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، پر علم کا وہ پودا لگا دیا کہ آج بھی اس کی ٹھنڈی ہوائیں، اس علم کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے، جس سے ایک دنیا مستفیض ہو رہی ہے، سلطنت قائم ہے، شہنشاہیت قائم ہے۔ سمنان کی تخت کو ٹھوکر مارا اور رب نے اس تخت پر بیٹھال دیا جسے کبھی زوال نہیں، جسے کبھی زوال نہیں۔ دنیاوی تخت پر تو بیٹھے کل ملا کر 15 سال، اور جب رب نے انہیں بیٹھالا تخت دیا، علم کا تخت، روحانیت کا تخت، آج بھی ڈنکا بج رہا ہے، آج بھی ڈنکا بج رہا ہے کہ جس بات میں سرکار مخدوم سمنا نے اگر کوئی قول پیش کیا، کوئی تحقیق پیش کر دی، تو آج بھی جب اس تحقیق کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سید اشرف جہانگیر کی تحقیق ہے، تو بڑے بڑے عالم چونک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مخدوم اشرف کی تحقیق ہے، سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ حضرت مولانا عمر نعیمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ الرضوان کے خلیفہ بھی اور مرید، اور پاکستان کے اندر استاد العلماء، فیکٹری پروڈکشن کی، علماء کی پروڈکشن، جب تک ہند میں رہے تب تک جامع نعیمیہ کے اندر پروڈکٹ تیار کرتے رہے، اور جب وہاں گئے تو وہاں سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے ایک مرید و خلیفہ میرٹھ کے سید آل حسن خاپڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت زبردست عالم مفتی، جب وہ بیعت ہونے آئے، سرکار اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ الرضوان نے کہا کہ میں اپنے اس فرزند کو اس راہ پہ ڈال رہا ہوں جس پہ فرشتے بھی چلنے سے گھبرا گئے، فرشتے بھی۔ بیعت کر لیا، اور جب بیعت ہوئے تو دوسرے ہی دن پہنچے نائی کے دکان پہ، کہا میرے اور میرے رب کے درمیان یہ حائل ہے، کاٹ کیونکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ تو اس کے ہاتھ سے استورا چھوٹ گیا، اس نے سمجھا کہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جو ان کے خادم میں ان سے پوچھ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ کہ نہیں ایک دم ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب جب اس کو ڈانٹا زور سے تو زبردستی اس کو کاٹ دیا اس نے۔ اب جب باہر نکلے تو ہر آدمی گالی دے رہا ہے، پاگل ہو گئے مولانا، اتنے بڑے عالم داڑھی کٹوا دی، اتنے بڑے عالم داڑھی کٹوا دی، اتنے بڑے عالم داڑھی کٹوا دی۔ گھر گئے سناٹا، کیونکہ روز آنا کیا ہوتا تھا، دروازے پہ بھیڑ، زبردست بھیڑ ہوتی۔ اب جب داڑھی کٹ گئی تو بھیڑ ایک دم غائب، نہ عالم آ رہے ہیں نہ عوام آ رہی ہے، ایک دم غائب۔ خادم نے پوچھا حضور کل تک لوگ آتے تھے یہاں بیٹھتے